بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، باہر بارش ایک تواتر سے برس رہی تھی۔ منظر اچانک بدلا تو نظر آیا ایک موٹا لمبا چوڑا بازو سمیت ہاتھ دکھائی دیا، موٹی بھدی انگلیوں میں لمبے بڑے بڑے ناخن، اور پھر وہ ہاتھ لڑکی کا منہ نوچنے لگا کہ اچانک پارو کی آنکھ کھل گئی۔ وہ آنکھیں مل کر اٹھی تھی۔ کار ایک عالیشان بنگلے کے سامنے آ کر رکی۔ کاشف احمد گاڑی سے اترے، ان کی بیوی نادیہ بھی برابر کی نشست چھوڑ کر گاڑی سے باہر کھڑی ہو گئی۔ کاشف احمد نے اترتے ہی بنگلے کے سابقہ مالک سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا اور پھر دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ 10 سالہ پارو نے اپنے چھوٹے بھائی بابر اور بڑی بہن سعدیہ کے ساتھ گاڑی کی پچھلی نشست پر براجمان تھی۔ طویل سفر کی وجہ سے وہ سو گئی تھی اور ایک بھیانک خواب نے اسے نیند سے بیدار کر دیا۔ پارو، سعدیہ، بابر، جلدی سے آؤ، ہم نئے گھر میں پہنچ چکے ہیں۔ نادیہ نے اپنے تینوں بچوں کو آواز لگائی تو وہ تینوں بھی ممی پاپا کے ساتھ بنگلے میں داخل ہوئے۔ وہ عالی شان بنگلہ تھا جو کہ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ کاشف احمد نے لاک میں چابی گھما کر مین ڈور کھولا تو اندر تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ ڈبل سٹوری بنگلہ نہایت قیمتی فرنیچر سے آراستہ پیراستہ خوبصورت تھا۔ فرش پر عمدہ سرخ قالین بچھا تھا۔ 4 کمرے نیچے تھے، ہر کمرے کی آرائش بڑی فرصت سے کی گئی تھی۔ سامنے لگا خوبصورت پینڈولم کلاک 12 کا ہندسہ عبور کر رہا تھا۔ دیواروں کو بیش قیمت پینٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ ایک کمرے میں خوبصورت بیڈ کراؤن والا بیڈ موجود تھا۔ ایک کمرہ بچوں کے لیے مخصوص تھا، اس میں 3 چھوٹے چھوٹے بیڈ ترتیب کے ساتھ موجود تھے۔ کمرہ اور بنگلہ پسند آیا میرے بچوں؟ کاشف احمد کی آواز پر ساری فیملی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بلیک 3 پیس میں کاشف احمد بڑے ہی سمارٹ دکھائی دے رہے تھے۔ پاپا، مجھے تو بہت پسند آیا، بابر نے چہکتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ کھلونے پسند آئے پاپا، پارو نے کھلونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پاپا، میرا کمرہ الگ ہونا چاہیے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، سعدیہ نے ایک نظر کمرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، کاشف احمد نے جواب دیا تو وہ ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ چلو بچوں، اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، باقی باتیں صبح کریں گے۔ نادیہ نے ان دونوں پر ایک الوداعی نگاہ ڈالی اور پھر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کاشف احمد اپنی بیوی نادیہ اور 3 بچوں کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ ایک آفس میں اچھی پوسٹ پر تھے اور ایک دن ان کے دوست نے ایک عالی شان اور خوبصورت بنگلے کا ذکر کیا جس کا مالک بیرون ملک میں تھا، جس کے باعث اس کا یہ بنگلہ کرائے کے لیے خالی پڑا تھا، مگر بنگلے کا مالک اپنا بنگلہ فروخت کرنا چاہتا تھا۔ کاشف صاحب کو تو امید تھی کہ ایسا بنگلہ کروڑوں میں ملے گا، مگر جب اس کا ریٹ سنا تو حیرت سے اچھل پڑے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ آفر ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے وہ بنگلہ نہایت سستے داموں خرید لیا اور اپنی فیملی سمیت اس میں شفٹ ہوئے۔ آج اس بنگلے میں انہیں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس عرصے میں وہ خوش و خرم بنگلے میں رہ رہے تھے۔ کاشف علی صبح دفتر چلے جاتے۔ بچوں کی سمر ویکیشنز چل رہی تھیں، اس لیے وہ گھر میں ہی رہتے تھے۔ پارو بیٹا کہاں ہو؟ نادیہ پارو کو آوازیں دیتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ پارو صوفے پر بیٹھی ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ پارو، یہ کیا ہے؟ نادیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے استفسار کیا۔ پارو کے ہاتھ میں ایک ہیبت ناک گڑیا موجود تھی جس کے بال کھلے ہوئے تھے اور منہ سائڈ سے جھلسا ہوا تھا۔ وہ دھول سے اٹی پڑی تھی جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بڑی پرانی گڑیا ہے۔ ممی، یہ گڑیا مجھے کھلونوں کی الماری سے ملی ہے نا ماما؟ کتنی یونیک گڑیا ہے۔
पारो ने मुस्कुराते हुए गुड़िया की तारीफ की। बेटा, ये गुड़िया बहुत पुरानी है, तुम ऐसा करो बाबा के साथ जाकर नई गुड़िया ले आना। नादिया ने कहा, मगर मम्मी मुझे इसी गुड़िया से खेलना है, मैं इसके कपड़े बदलकर इसे नया कर दूंगी। पारो ने जिद की तो नादिया ने भी हथियार डाल दिए। ठीक है बेटा, लेकिन पहले खाना तो खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। नादिया ने कहा तो पारो अपनी गुड़िया को गोद में उठाए मम्मी के साथ ड्राइंग रूम में चली गई और फिर खाना खाने के बाद पारो ने अपनी गुड़िया को नए कपड़े पहनाए, उसके बाल संवारे और उसका मुंह साफ किया। हैरत की बात ये थी कि गुड़िया अब बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। चेहरे से जलने का निशान गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। पारो बाहर लॉन में बच्चों के साथ खेलने लगी। पारो, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? मारिया ने इस्तफसार किया तो वो बोली कि गुड़िया उसे खिलौनों की अलमारी से मिली है। साथ ही उसने ये भी बताया कि उसे वहाँ से और भी ढेरों खिलौने मिले हैं। लेकिन पारो, ये गुड़िया तो... मारिया कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके भाई ने मारिया के मुंह पर हाथ रख दिया। मारिया, मम्मी ने मना किया था ना, इस गुड़िया के मुतालिक कुछ नहीं बताना। मारिया के भाई ने उसे सख्ती से कहा, क्यों, क्या खास बात है इस गुड़िया में? क्या राज छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? पारो ने मुतजस्सिस होकर पूछा तो वो बोले, पारो, वो दरअसल बस तुम ये गुड़िया कहीं फेंक दो या फिर जला दो या कहीं गड्ढा खोदकर दफना दो। मेरी मम्मी कहती हैं कि इस घर में आसेब का साया है। मारिया का अंदाज डरा देने वाला था। उनका ये अंदाज देखकर वो भी डर गई थी। पारो ने कहा कि मैं अभी इस गुड़िया को जला दूंगी। मारिया ने उसे माचिस मंगवा कर दी और फिर गुड़िया को आग लगा दी। पारो, मारिया, आसिफ और बाबर तीनों दायरे की शक्ल में खड़े गुड़िया को जलता हुआ देखने लगे। वैसे मारिया, ये आसेब क्या होता है? पारो ने नासमझी से सवाल किया। इतने में मस्जिद से मुअज्जिन ने मगरिब की आज़ान दी तो आसिफ ने मारिया का हाथ थामा और पारो को मुखातिब किया। अच्छा पारो, अब हम घर जा रहे हैं, कल अगर आए तो तभी खेलेंगे। आसिफ ये कहकर अपनी बहन मारिया की तरफ हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल दिया। पारो उन्हें दूर तक जाते देखती रही। उसे अपनी गुड़िया के जल जाने का अफसोस नहीं था, ताहम उसे लफ्ज़ आसेब डरा रहा था। रात को उसने डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ से भी ये सवाल किया। उसकी माँ नादिया को अपनी बेटी की इस बात पर हैरत तो हुई, मगर फिर उसने कोई बात न की कि मुबादा बच्ची डर ही न जाए। रात में पारो ने उस गुड़िया को वापस अलमारी में रख दिया और ख़ुद सोने के लिए बेड पर लेट गई। आधी रात को प्यास की शिद्दत से पारो की आँख खुल गई। उसने साइड टेबल पर नज़रें दौड़ाईं तो देखा कि शीशे का जग खाली था। वो किचन में पानी की गर्ज से गई तो उसने देखा स्टोर रूम का 0 का बल्ब ऑन है, मगर मम्मी तो सारी लाइट्स ऑफ करके सोती हैं। उसने दिल ही दिल में सोचा और फिर लाइट ऑफ करने की गर्ज से स्टोर रूम में गई। उसने देखा स्टोर रूम की आहिनी दीवार पर किसी औरत का साया है जो कि किसी बच्चे का गला काट रही है। अचानक दीवार पर खून की छींटें गिरी। फिर खून से किसी ने दीवार पर लिखा, चले जाओ, ये मेरा घर है, मैं तुम सबको मार दूंगी। खौफ से पारो की चीखें निकल गईं। उसने घर के दरो दीवार हिला दिए। नादिया ने पारो से पूछा तो उसने बताया कि उसने सामने दीवार पर खून देखा था। नादिया ने दीवार पर निगाहें दौड़ाईं, मगर सामने कुछ भी नहीं था। उसने बेटी को ये कहकर तसल्ली दी कि ज़रूर उसने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। पारो के वालिद ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसने सामने फटी फटी निगाहों से दीवार पर देखा, जहाँ खून के सिवा कुछ नहीं था। अभी भी सामने दीवार पर वही जुमला लिखा था, मगर घर में किसी और को वो जुमला नज़र न आया। पारो बेटा, आप रात को यहाँ क्या कर रही हो? चलो बाबा की गोद में आओ, बाबा आपको खुद रूम में छोड़ आएंगे। बाबा ने पारो को गोद में उठाकर शफकत से उसका माथा चूमा और उसे कमरे में ले गए। बाबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ किसी को देखा था। सामने दीवार पर कोई औरत का साया था जो अपने किसी बच्चे का...
پارو کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کاشف صاحب نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور اسے چپ کروا دیا۔ وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک پارو کی نظر سامنے گلاس ونڈو پر پڑی۔ وہاں پارو کی گڑیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ سائڈ سے جلا ہوا تھا اور آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پارو نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح وہ آفس گئے تو پارو بھی لان میں آ کر پودوں کو پانی دینے لگی۔ وہ رات کے واقعے کو بھول نہیں پائی تھی، تاہم وہ سوچ رہی تھی کہ اب دوبارہ کبھی اسٹور روم میں نہیں جائے گی۔ پارو کی ماں نئی ملازمہ سے صفائی کروا رہی تھی۔ گھر کافی بڑا تھا، اسی لیے انہوں نے ملازمہ کا انتظام کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ناخن گھس رہی تھی، تبھی ملازمہ مخاطب ہوئی۔ باجی، ایک بات تو بتائیں، آپ نے یہ گھر کیسے خرید لیا؟ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ یہ گھر آصیبی ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس گھر میں آصیب ہے؟ آپ سے پہلے جو کرایہ دار رہتے تھے نا، اب ان کی موت ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے انہوں نے خودکشی کر لی، مگر سننے میں آیا ہے کہ کسی نے ان کی گردن پر وار کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ گھر کرائے پر نہیں چڑھتا، اس لیے اس کے مالک نے گھر سستے داموں بیچ دیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہ پاتا۔ ملازمہ نے اپنی بات مکمل کر دی، مگر نادیہ بیگم نے اسے ڈانٹ دیا، یہ کہہ کر کہ یہ سبھی فضول باتیں ہیں اور میں ان پر یقین نہیں رکھتی۔ ملازمہ دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی، مگر تھوڑے عرصے بعد اس نے دوبارہ کہا تھا کہ آپ کو یہ گھر بدل لینا چاہیے۔ اب تو نادیہ بیگم کو اس کی اس بات پر غصہ آتا۔ ایک دن انہوں نے ڈانٹ دیا، اس کے بعد ملازمہ نے یہ بات نہیں کہی۔ ملازمہ کو رخصت کر کے شام کو جب نادیہ کا رخ کچن کی طرف تھا تو اچانک اسے سعدیہ کی دل خراش چیخ نے وہیں منجمد کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی سعدیہ کے کمرے کی طرف لپکی۔ سعدیہ بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کمرے کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی ابھی طوفان آ کر تھما ہو۔ حیرت کی بات یہ تھی، پورے کمرے میں اخبار پھیلے پڑے تھے، جبکہ سعدیہ تو اخبار پڑھتی ہی نہ تھی۔ نادیہ نے لپک کر اسے اٹھایا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پارو سعدیہ پر جھکی ہوئی تھی۔ یکدم اس نے آنکھیں کھول دیں اور اسے گردن سے دبوچ لیا۔ میں نے کہا تھا نا چلے جاؤ، یہ گھر میرا ہے، تم سب یہاں مارے جاؤ گے۔ پارو نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو چھت سے پارو کی چاروں گڑیاں ہاتھ پیروں کی مدد سے چھپکلی کی مانند الٹی چپکی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پارو کی دل خراش چیخوں نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ نادیہ دوڑتی ہوئی فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ پارو نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ نیچے زمین پر دیوار کو لگی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ سعدیہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نادیہ نے آگے بڑھ کر پانی کی چھینٹیں سعدیہ کے چہرے پر ڈالیں تو اسے ہوش آ گیا۔ نادیہ نے پارو کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ نادیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ گھر اچھا نہیں، یہاں عجیب و غریب گڑیاں رہتی ہیں۔ نادیہ کو حیرت کا جھٹکا لگا، پھر اس کی نظر یکدم پارو کے چہرے پر پڑی۔ سعدیہ کے چہرے پر بھی نیلے دھبے پڑ چکے تھے۔ گردن، بازو، غرض جسم کے ہر اعضاء پر نیلے دھبے نمایاں تھے۔ حیرت اور خوف سے نادیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پارو، تمہارے جسم پر یہ دھبے کہاں سے آئے؟ نادیہ کے لبوں سے بے اختیار جملہ ادا ہوا تو پارو نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر جب نیلے دھبے دیکھے تو وہ بھی خوفزدہ ہو گئی۔ ماما، بابا کو کال کریں، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں گویا ہوئی تو انہوں نے کہا، بیٹا، ان سب چیزوں کا گڑیا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہیں کوئی اسکن الرجی ہو گئی ہے تو میں بابا کو کہہ کر ضرور تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی۔ ابھی نادیہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک ساری لائٹس آف آن ہونے لگیں اور جھٹکے سے لائٹ چلی گئی۔ پارو مارے ڈر کے نادیہ سے لپٹ گئی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اس کا کہیں جانے کا ارادہ تھا، مگر بیٹیاں پیچھے ہی ہو لیں۔ تینوں کمرے سے باہر آئیں۔ نادیہ ماچس جلا کر آگے بڑھنے لگی۔ نادیہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کو تنبیہ کی کہ آگے سیڑھیاں ہیں
اور خود بھی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ وہ انہیں چھوڑ کر ٹارچ لینے گئی۔ ماچس جلا کر آہستہ آہستہ نادیہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ پھر اس نے ٹارچ لائی اور تینوں واپس کمرے میں چلی گئیں۔ نادیہ نے موبائل پر کاشف کا نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوئی اور اسے جلدی سے بتایا کہ گھر آ جاؤ، بچیوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ کاشف یہ سن کر گھبرا گیا تھا کیونکہ نادیہ بیگم بھی خاصی ڈری ہوئی تھیں۔ نادیہ نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کی آواز آئی، میں نے کہا تھا نا اس گھر سے چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے، تم سب مرو گے، کوئی نہیں بچے گا۔ نادیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ آواز پارو کی گڑیا سے آ رہی تھی۔ یکدم اس کی گڑیا نے دوڑ لگا دی اور وہ نادیہ پر حملہ آور ہو گئی۔ نادیہ صوفے کے پیچھے جا چھپی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے دور جا گری۔ مارے خوف کے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پارو نادیہ کے پیچھے آ گئی۔ ممی کہاں ہیں آپ؟ وہ ساکت کھڑی نادیہ کو آوازیں دینے لگی۔ سامنے گلاس ونڈو سے چھن چھن کر آتی روشنی میں اسے نادیہ کہیں دکھائی نہ دی۔ پارو کی گڑیا سب کے خون کی پیاسی ہو گئی تھی۔ اچانک سناٹا چھا گیا۔ باہر موسم ابر آلود ہوا اور بارش زمین کو بھگونے لگی۔ نادیہ زبان کو تالا لگائے کونے میں سسک رہی تھی۔ صوفے کے پیچھے چھپی رو رو کر اپنے بچوں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ نادیہ اسے ڈھونڈتی آگے بڑھی تو لڑکھڑا کر گر گئی۔ زمین پر اسے بابر کی لاش پڑی دکھائی دی۔ خوف سے پارو کی حلق سے چیخ نکل گئی۔ پارو کے سامنے دو نیلی آنکھیں دکھائی دیں۔ پارو کی گڑیا گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گلاس ونڈو سے آتی چاند کی روشنی نے اسے واضح کر دیا، آج تک اس گھر میں جو بھی آیا وہ مارا گیا، تم سب بھی مرو گے۔ گڑیا گرجدار آواز میں گویا ہوئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور آنکھیں بند کر کے پارو آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو گڑیا غائب تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک سامنے سے کاشف صاحب ہاتھ میں بریف کیس تھامے آتے دکھائی دیے۔ پارو بیٹا، یہ لائٹس کیوں آف ہیں اور باقی سب کہاں ہیں؟ انہوں نے تعصب سے پوچھا تو پارو دوڑتی ہوئی بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے اور وہ انہیں ہر چیز کے بارے میں بتانے لگی۔ کاشف صاحب اپنی بیٹی کو لے کر سیل فون کی ٹارچ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگے، جبکہ پارو صوفے پر سہمی بیٹھی رہی۔ یکدم اس کی نظر کاشف کے پاؤں پر پڑی۔ دونوں کے پاؤں الٹے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، پھر چابی گھما کر کوئی لاؤنج میں داخل ہوا۔ ارے اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ نادیہ، سعدیہ کہاں ہو سب؟ کاشف صاحب کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو پارو خوف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ یکدم کسی نے وار کیا اور کاشف صاحب کی گردن تن سے جدا ہو گئی۔ پارو صوفے سے نیچے اتر کر دھیرے دھیرے پیچھے کو چلنے لگی۔ وار کرنے والا کوئی اور نہیں، پارو کی گڑیا ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی گڑیا اس کی طرف آتی، لاؤنج میں تیز آندھی چلنے لگی۔ فرنیچر آندھی کی زد میں آ کر ہوا میں گھومنے لگا۔ سامنے ایک عورت اور دو بچے کھڑے تھے۔ آندھی رکنے پر وہ واضح دکھائی دینے لگے۔ تینوں نے سفید کپڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ اے گڑیا، اب تیرا کھیل ختم ہوا، یہ کہہ کر اس عورت نے ہوا میں ہاتھ بلند کیا اور مٹھی بھینچ لی۔ گڑیا ہوا میں معلق ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر جل کر خاک ہو گئی اور نادیہ نے بھاگ کر اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ تم لوگ خوش قسمت ہو، آج پورے چاند کی رات میں تم لوگوں کی وجہ سے اس گڑیا کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ تینوں روحیں ہوا میں تحلیل ہو گئیں، جبکہ نادیہ پارو کو لے کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ گھر سنسان پڑا ہے، آج تک اس گھر میں کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ کسی نے وہ گھر نہیں خریدا مگر ایک گڑیا جس کی آنکھوں سے نیلی روشنی نکلتی ہے، آج بھی اندھیری رات میں کمرے کی گلاس ونڈو میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔